الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اے ایمان والو آپ لوگ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اس صورت کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے وہ یہ سورۃ المائدہ ہے۔ اس صورت کی ابتدائی جو آیات ہے اس میں اللہ رب العالمین مومن کو، مسلمان کو، ایمان والے کو یہ تنقید فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو آپ نے وعدے کیے ہیں اس وعدے کو پورا کرو، جو عہد و پیما ہے اس عہد و پیما کو پورا کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو آپ نے عہد و پیما کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس عہد و پیما اور وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اس عہد و پیما اور وعدے کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو عہد و پیما کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 نشانیاں ہیں منافقین کی، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہے، وعدہ کو پورا نہیں کرنے والا۔ آیت المنافق 3 اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری جو اس کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جناب پیغمبر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کچھ رقم چاہیے تھی اور وہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اسے پتہ چلا کہ فلاں شخص ہے، اگر میں جاؤں تو اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس اگر اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا تو مجھے دے دے گا۔ چلا گیا، لگ بھگ 1000 اشرفیہ، 1000 دینار و درہم تھے اس کے پاس، اس کو چاہیے تھے۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے اتنا رقم قرض چاہیے۔ اب اس شخص نے کہا کہ قرض تو آپ کو چاہیے نا، میں آپ کو جانتا ہوں نا آپ مجھے جانتے ہیں، کوئی گواہ لے آؤ۔ اس نے کہا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لے آؤ دنیا میں۔ اس نے کہا ضامن بھی اللہ ہے، میں بھی ادھر کسی کو نہیں جانتا، پر آپ سے یہ عہد ہے، وعدہ ہے، فلاں دن آپ کو آپ کی رقم واپسی کروں گا۔ اس نے کہا اللہ کو ضامن بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دے دیا اس کو۔ وہ چلا گیا۔ اب جب واپسی رقم دینے کا وقت تھا، اس وقت یہ شخص چلا گیا، وہ جہاں جانا تھا اس کو راستے میں ایک دریا تھا، اس کو عبور کرنا تھا۔ وہ چلا گیا، اس نے اپنا کام ہو گیا۔ اب وہ شخص وہ پیسے لے کر کے آ گیا، اس کو سواری نہیں مل رہی، کشتی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں اس کو اس کی رقم لوٹا دوں۔ یہ شخص ادھر کشتی کے کنارے گھوم رہا ہے کہ وہ شخص آیا مجھے رقم دے۔ شام ہو گئی، نہ یہ آیا نہ رقم آئی۔ اب وہ جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں دیکھوں، جاتے جاتے ایک لکڑی تیرتی ہوا ہے کہ اس کو ہی لے جاتا ہوں، گھر میں کام آئے۔ گھر جب گیا، اس کو آگ جلانے لگا، اس لڑکی کی لکڑی کے اندر وہ جو اس نے رقم دی تھی، اس کی رقم اور ایک خط تھا کہ میں نہیں پہنچ سکا، مجھے سواری نہیں ملی، یہ آپ کا خط ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ بندہ پیسے لے کر آ گیا اور آیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی رقم ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھجوائی نہیں تھی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں بھجوائی، جبکہ اسی نے ہی بھجوائی تھی سواری نہ ملنے کی صورت میں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ رقم میں نے نہیں بھجوائی، آپ رقم یہ لے لیں مجھ سے، میں آپ سے لے کے گیا تھا، بڑی معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھ سے وقت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکا، میں وقت پر نہیں آ سکا، اس وجہ سے میں نے آپ کی رقم تھوڑی لیٹ دینے آیا۔ اس نے کہا نہیں مجھے مل گیا، آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس نے کہا کہ جب جو آپ نے خط بھیجا تھا وہ خط میرے پاس پہنچا ہے، آپ کی رقم بھی پہنچ گئی ہے، آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں، مجھے ڈبل رقم نہیں چاہیے۔ اب اس کا جس نے رقم بھیجی ہے اس کے ذہن کو دیکھو کہ وعدہ خلافی کر دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں جا بجا مذمت بیان فرمایا، بنی اسرائیل۔ ان کے طور طریقے کو دیکھو، اس نے لکڑی کے اندر اس کے پیسے بھیج دیے تاکہ یہ اللہ رب العالمین کو وعدہ کا ضامن بنا کر آیا تھا اور اللہ رب العالمین کو میں اپنا گواہ بنا کر آیا تھا، یہ خلاف ورزی نہ ہو۔ اب وہ رقم بھی بھیج دی، دوسری رقم بھی لے کر کے آ گیا۔ یہ بڑی بہترین مثال ہے ان لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کا یہ حسن ہے، دین کا یہ حسن ہے، اگر غیر کے اندر، دشمن کے اندر بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کو بیان فرمایا ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ بنی اسرائیل ہے جس کی اللہ رب العالمین نے جا بجا مذمت بیان فرمائی ہے، ان لوگوں کا کردار یہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیما کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا مفاد آتا ہے تو ہم مکر جاتے ہیں، نہیں ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آپ عہد پورا کرو، اللہ رب العالمین اس کا سوال کرے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔